الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا کمزور ہندی میں تقریر کروں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے ان غلطیوں کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے مواد، تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وومنز رائٹس آر دوز رائٹس دیٹ پروموٹ اے پوزیشن آف سوشل اینڈ لیگل ایکوالٹی آف وومن وتھ مین۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خواتین کے حقوق کے معنی ہیں وہ حقوق جو معاشرتی اور قانونی لحاظ سے خواتین کو مرد کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ آج کے اس تقریر میں میں ان باتوں پر توجہ نہیں دوں گا۔ میری تقریر ان باتوں پہ مبنی نہیں ہے جو سائنسداں یا غیر تجربے کار ایکسپرٹس خواتین کے بارے میں کہتے ہیں۔ آج کی تقریر میں ان باتوں پہ کروں گا جو حقیقت اور تجربے سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے، مغربی میڈیا کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں خواتین کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul۔ یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورتوں کے عزت کو لوٹتا ہے، عورتوں کے آبرو کو لوٹتا ہے، عورتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture۔ یہ مغربی تہذیب جو کہتی ہے کہ خواتین کو ہم اونچا مقام دے رہے ہیں، حقیقت میں انہیں ایک طوائف بناتا ہے، حقیقت میں انہیں رخیل بناتا ہے، انہیں بازار کی زینت بناتا ہے آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے۔ اسلام نے الحمدللہ 1400 سال پہلے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ وہ دور ایام الجاہلیہ کہلاتا تھا۔ جب قرآن شریف نازل ہوا وہ دور کو کہتے تھے ایام الجاہلیہ، the days of ignorance۔ اس وقت الحمدللہ اسلام نے خواتین کو اپنے حقوق دیے۔ آج کی دنیا کی آبادی میں سے
تقریباً 20 سے 25% مسلم ہیں اور کئی مختلف مسلم معاشرے ہیں. کچھ اسلام کے قریب ہے، کچھ اسلام سے دور ہے. اسلام میں خواتین کے حقوق کو جاننے کے لیے ہمیں مسلم معاشرے کو نہیں دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اگر صحیح طریقے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے اسلام کے مذہب کتاب کی. جو بنیادی کتابیں ہیں اسلام میں، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے جاننے کے لیے اسلام میں خواتین کے حقوق کیا ہے. اسلام میں بنیادی کتابیں ہیں قرآن اور صحیح حدیث. قرآن اور صحیح حدیث کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرائیں گے. میں جانتا ہوں کہ اس موضوع پہ اسلام میں خواتین کے حقوق اکثر کئی بار علماؤں کا اختلاف ہے. اس کی وجہ ہے کیونکہ کئی بار ایک قرآن مجید کی آیت کو دیکھتے ہیں اور باقی سارے آیتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اگر قرآن مجید کو ایک ساتھ میں پڑھا جائے گا مکمل طور پہ تو جتنے بھی اختلاف ہے اکثر یہ اختلاف دور ہو جائیں گے. اگر کوئی 2-3 رائے ہے تو صحیح رائے جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے صحیح حدیث میں اس کی تفسیر کیا ہے. اگر یہ اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ جتنے بھی اختلاف ہے وہ مٹ جائیں گے. اسلام میں مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے، لیکن برابر درجے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو ہے. عورت اور مرد کا درجہ اسلام میں برابر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اور مرد ہو بہو یکساں ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو فزیولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، بایولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، سائیکولوجیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے. جسمانی طور پہ عورت اور مرد الگ ہے، ذہنی طور پہ الگ ہے. ڈپینڈنگ اپون دا میک اپ، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ طریقے سے بنایا ہے، اسی طریقے سے ان کا رول جو ہے وہ علیحدہ ہے، ڈفرینٹ ہے. آج کی اس تقریر اسلام میں خواتین کے حقوق کو میں نے 6 حصوں میں بانٹا ہے. اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق، اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق، اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق، اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق اور اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. ہم پہلے غور کریں گے اسلام میں خواتین کے روحانی حقوق پر. اکثر غیر مسلم کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں جنت صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین جنت میں جا ہی نہیں سکتے. ان کی یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ. مطلب اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے عورت یا مرد ہو اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ہو چاہے مرد یا عورت اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور مومن ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پھر سے دہراتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت اگر اچھے کام کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اسے انعام دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا. اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اور اس جان سے اس کے جیسا
जोड़ा बनाया है। इससे ये साबित होता है कि वही जान से जिससे आदमी बना है उसी से बनी है औरत, यानी रूहानी तौर पे औरत और मर्द यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह शोरा में, सूरा नंबर 42 आयत नंबर 11 में, फातिरुस समावाति वल अर्द जअला लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाए हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा जिन्स का जोड़ा बनाए हैं। मतलब आदमी और औरत रूहानी तौर पे यकसा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में, सूरा नंबर 15 आयत नंबर 29 में, कि मैंने इंसान को बनाया और अपनी रूह उसमें फूकी। अल्लाह ताला फिर से दोहराते हैं सूरह सजदा में, सूरा नंबर 32 आयत नंबर 9 में, हमने इंसान को बनाए और अपनी रूह इसमें फूकी, दोनों में, मर्द में भी और औरत में भी। इसके मानी ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का इल्म हर इंसान को दिया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला है। अल्लाह फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में, वलक़द कर्रमना बनी आदमा, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बनी आदम पर कर्म फरमाए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी बनी आदम पे रहमत फरमाए, चाहे वो आदमी हो या औरत, चाहे काला या सफेद, अमीर या गरीब, हर बनी आदम, हर इंसान पे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने करम फरमाए। इस्लाम के अलावा और भी दूसरे मजहब है जो ये मानते हैं कि इंसानियत एक जोड़े से बनी, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा से। इस बात को ईसाई भी मानते हैं, लेकिन ईसाईयत में यह सिखाया जाता है कि इंसानियत गुनाह में पैदा हुई है और इसके कसूरवार है औरत। और वो कहते हैं क्योंकि बीवी हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने पे मजबूर किया, बहकाया, इसीलिए इंसानियत गुनाह में पैदा हुई और वो सारा इल्जाम इंसानियत को गुनाह में पैदा होने के लिए औरत पर डालते हैं। इस्लाम में हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक जोड़े से बनी है, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा से। लेकिन कुरान मजीद आप पढ़ेंगे तो कुरान मजीद में कहीं भी इल्जाम सिर्फ औरत पर नहीं डाला गया है। आप अगर कुरान मजीद गौर से पढ़ेंगे तो नाफरमानी का इल्जाम दोनों पे बराबर डाला गया है, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा पर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह आराफ में, सूरा नंबर 7 आयत नंबर 19 से 27 तक, अल्लाह सुब्हाना व तआला इस कुरान में कम से कम आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा का जिक्र, दोनों का जिक्र 1 दर्जन से ज्यादा बार करते हैं इन आयतों में। और इसमें कहते हैं कि दोनों ने अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाफरमानी की, दोनों ने तौबा की और अल्लाह ने दोनों को माफ किया। इल्जाम दोनों पर बराबर लगाया गया है। कुरान मजीद में कोई भी आयत नहीं है जहां सिर्फ औरत या सिर्फ बीवी हवा पर इल्जाम लगाया गया है। लेकिन कुरान मजीद में एक आयत है सूरह तहा में, सूरा नंबर 20 आयत नंबर 121, जहां सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है और कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात नहीं मानी। लेकिन अगर आप कुरान को मुकम्मल तौर से पढ़ेंगे तो इल्जाम दोनों पर बराबर है, औरत और मर्द पे, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा पर। और जब हम पढ़ते हैं बाइबल, ईसाईयत की किताब, इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3, इसमें लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला औरत को एक सजा देते हैं, एक दंड देते हैं। और जो ये प्रेगनेंसी है, हमल ठहरना, एक औरत के लिए सजा है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में कि मैं तेरा दर्द भरा हमल बढ़ाऊंगा, खुदा कहता है औरत से, और तू दर्द में बच्चों को जन्म देंगी।
میں تیرا درد بھرا حمل بڑھاؤں گا اور درد میں تو بچے جنیں گی اور تیری خواہش تیرے شوہر کی ہوگی. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی از اے کرس آن دا وومن. حمل ٹھہرنا ایک سزا ہے عورت کے لیے. لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں, رسپیکٹ دا ووم دیٹ بو یو, عزت کرو اس کوکھ کی جس نے تمہیں جنم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو, نیک سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسان کے لیے فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے, اور آپ کی والدہ نے درد کے بعد درد سے آپ کو پیٹ میں سنبھالا اور 2 سال تک دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا, ہم نے فرض کیا ہے انسانیت پر کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور تمہاری والدہ نے مشکل سے تمہیں پیٹ میں سنبھالا اور درد کے ساتھ جنم دیا. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پریگننسی اپلفٹس اے وومن, کیونکہ عورت انسان کو جنم دیتی ہے اسی لیے اس کی عزت اور اٹھائی گئی ہے, نہ کہ اسے نیچے کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک جنس, سیکس کبھی بھی کرائٹیریا نہیں ہے, کبھی بھی معیار نہیں ہے کسی کو عزت دینے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے. انسان کو جانچنے کا معیار قرآن مجید میں دیا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے اور تمہیں قبیلوں اور برادری میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار جنس نہیں ہے, رنگ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, لیکن ہے تقوی, اللہ کا خوف, تقوی, پائٹی, گاڈ کانشیسنس, رائچسنس, نیکی. اور جنس کبھی بھی معیار نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ وہ کسی کو سزا دے یا کسی کو ریوارڈ دے, کسی کو انعام دے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے میں کبھی بھی کسی بھی شخص چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو میں اس کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں, جس سے میں نے تقریر کو شروع کیا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد اور عورت کی روحانی طور پہ جو ڈیوٹیز ہے اس کو بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلم مرد اور عورتوں کے لیے, والمومنین والمومنات, ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے, والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور عورتوں کے لیے, والصادقین والصادقات, سچے مرد اور عورتوں کے لیے, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے, والخاشعین والخاشعات, خشوع اختیار کرنے والے, اللہ کے نزدیک جھکنے والے مرد اور عورتوں کے لیے,
والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی بے حد تعریف اور ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ان کے لیے بے حد انعام رکھا ہے اور مغفرت رکھی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ روحانی طور پہ مرد اور عورت کا درجہ ایک ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق۔ اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے۔ مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے، بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے۔ اس کا نام تھا میرڈ وومنز پراپرٹی ایکٹ، اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں۔ سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے۔ اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے، لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے۔ حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری، وہ کام صحیح نہیں، وہ ان اسلامک ہے، غیر اسلامک ہے۔ وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے، مثال کے طور پہ ڈانسنگ، فلم ایکٹنگ، ماڈلنگ، یہ سارے کام حرام ہیں۔ بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا، جوئے کے اڈے میں کام کرنا، غیر اسلامک کام کرنا، یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے، پوٹری برتن بنا سکتی ہے، آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے۔ اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز۔ وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں۔ عورت تجارت بھی کر سکتی ہے، لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے، والد کے ذریعے، بھائی کے ذریعے، شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے۔ اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے، نرس بنانا ضروری ہے، ڈاکٹر بنانا ضروری ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے، میری والدہ حجاب کرے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے، کم از کم ڈاکٹر بنے، گائنیکولوجسٹ بنے۔ لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں، ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے۔ فائنینشیل obligation اسلام میں، معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے۔ عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ، فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے، چاہے وہ روٹی، کپڑا یا مکان ہو، چاہے کھانے کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو، یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے۔ عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے،
لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے، جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے، وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے، اگر وہ چاہے تو ایک روپیہ بھی اپنے فیملی، اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے، چاہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے۔ فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی۔ اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو، چاہے شوہر غریب یا امیر ہو، وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ، سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے۔ اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بری ذمے ہے، اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں گے حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ۔ جب شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت، نکاح کے وقت، الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو۔ مہر نکاح کے لیے فرض ہے، مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ، اسے فائدہ ہے۔ لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں، ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں۔ مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے۔ ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے، اور اس کے معیار کے حساب سے، اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج، اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ، اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ، 1 ملین روپیز، جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں۔ اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے۔ اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چھپے انداز میں، اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو، دہیج میں دو، یہ حرام ہے۔ یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے، یعنی انڈائریکٹلی دھکے چھپے انداز میں آپ کہہ رہے کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے، لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بری ذمے ہیں، اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، یا شوہر مر جاتا ہے، عورت ودوا ہو جاتی ہے، اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز، جو خرچہ ہوتا ہے، معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران، اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی۔ اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے، اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کے دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے، اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو۔ یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے۔ میراث کے اندر اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے۔ یہ تھا مختصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں۔ ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق۔ میں نے معاشرتی حقوق کو
4 حصوں میں بانٹا ہے: بیٹی کے حقوق، بیوی کے حقوق، والدہ کے حقوق، ماں کے حقوق اور بہن کے حقوق۔ پہلے ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیٹی کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں، سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں، جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اس کے معنی لڑکیوں کا قتل کرنا اسلام میں حرام ہے۔ نہ ہی صرف لڑکیوں کا قتل کرنا حرام ہے، دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں، اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو غربت کے خوف سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دے گا۔ غربت کے خوف سے آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دے گا، یہ کہا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ بچوں کا قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کو رزق دے گا۔ بچوں کا قتل کرنا سنگین جرم ہے۔ اسلام میں نہ ہی صرف بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، خصوصاً لڑکیوں کا، لیکن جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور آپ افسوس کرتے ہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اگر آپ افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں، جب کوئی شخص کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ باقی لوگ سے چھپاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا میں اس لڑکی کو ذلت کی زندگی جینے دوں یا اسے زندہ دفن کروں۔ کتنی گھنونی سوچ ہے۔ تو صرف افسوس کرنا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی، یہ بھی اسلام میں ایک جرم ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2104 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص اپنے 2 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے جب تک وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو آخرت کے دن میں وہ شخص میرے اتنے قریب رہیں گا، اور 2 انگلی اپنے ایسا کرتے اتنے قریب۔ اور ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے، جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ کوئی بھی شخص اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہیے، انہوں نے ایک زندہ مثال پیش کی۔ ایک وقت جب ایک شخص اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنی مانڈی پہ رکھتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ناانصافی کی، اسے اپنے بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور اپنے دوسرے مانڈی پہ بٹھانا چاہیے، یہ فرض ہے آپ کا۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیوی کے۔ عورت کو شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، a weapon of the devil۔ عورت کو اکثر دیگر مذاہب میں شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے، لیکن اسلام میں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو محسنہ کہتے ہیں۔ محسنہ مانی a fortress against the devil، شیطان کے خلاف ایک قلعہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
There is no monasticism in Islam. रहबानियत इस्लाम में हराम है। और अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह चैप्टर नंबर 3 हदीस नंबर 4 में, ए नौजवानों, आप में से जिसके पास भी हैसियत है निकाह करने की, निकाह करो। मतलब निकाह जल्दी करना सुन्नत है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो कोई शादी नहीं किया वो मुझ में से नहीं है। यानी शादी करना इस्लाम में फ़र्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो शख्स शादी करता है वो आधा दीन मुकम्मल करता है। सवाल जवाब के नशिस्त में एक भाई ने मुझसे पूछा था, जाकिर भाई, उसका ये मतलब है कि अगर मैं 2 शादी करूं तो पूरा दीन मुकम्मल हो जाएगा मेरा? अल्लाह के रसूल क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने कहा कि शादी आधा दीन आपका मुकम्मल करती है? हमें पता है कि शादी करने से कई बीमारियां दूर होती है। आज के माशरे की बीमारी, मिसाल के तौर पे जिना, फॉर्निकेशन, फहाशी, प्रोमिस्क्यूटी, होमोसेक्सुअलिटी, शादी करने से ये आधी बीमारी माशरे की दूर हो जाती है। अगर आप शादी करेंगे तभी आप शोहर या बीवी हो सकते। शादी करने के बाद ही आप वालिद या वालदा हो सकते, जो अहम जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर आप शादी करते, चाहे 1 करो या 2 करो, आपका आधा दिन मुकम्मल होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कहते हैं कि निकाह एक मिसाक है, एक सीक्रेट कॉवेनेंट है, एक पाक अहदनामा है। और अल्लाह फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने अपने निशानियों में से तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी बनाई है ताकि आप उनके साथ सुकून से रह सको, और आप दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत डाला है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि औरतों को ज़बरदस्ती इख्तियार मत करो। मतलब शादी के लिए, निकाह होने के लिए दोनों की इजाज़त ज़रूरी है, मर्द की भी औरत की भी। दूल्हा और दुल्हन दोनों की इजाज़त ज़रूरी है निकाह होने के लिए। और एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत जिसका नाम था खनसा खादिम अंसारिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक आदमी से की जिसे मैं पसंद नहीं करती, और अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फस्ख किया। ही नलिफाइड द मैरिज। इसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी है। इसीलिए इस्लाम में निकाह होने के लिए, शादी होने के लिए दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, आदमी की भी औरत की भी। और इस्लाम में औरत एक मालिक से नहीं शादी करती ताकि उसे गुलाम जैसा बर्ताव किया जाए। इस्लाम में औरत अपने बराबर से शादी करती है और उसके साथ उसके शोहर को इज्जत से पेश आना चाहिए। और इस्लाम में हम औरतों को हाउसवाइफ नहीं कहते, इंग्लिश में कहते हाउसवाइफ। शी इज नॉट मैरिड टू द हाउस टू बी कॉल्ड हाउसवाइफ। इस्लाम में औरत घर से शादी नहीं करती कि उसे कहा जाता है हाउसवाइफ, घर की बीवी। इन इस्लाम वी प्रेफर कॉलिंग हर होम मेकर। वो घर को बनाती है, वो घर की जीनत है। सही लफ्ज है होम मेकर, नॉट हाउसवाइफ। और इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 में कि औरतों के हुकूक वैसे ही है जैसे मर्द के है, लेकिन मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। ये आयत के 3-4 अल्फाज को अक्सर लोग गलत लेते हैं और कहते, कुरान में लिखा है कि आदमी का दर्जा ऊंचा है, और कहते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा। अल्लाह कहता है कि आदमी औरत से ऊंचा है, ऊपर है। ये जो आयत वो कोट कर रहे हैं वो है कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत।
सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, यानी आदमी औरत का कव्वाम है। कव्वाम आता है लफ्ज इकामा से, जब सलाह पढ़ने के पहले इकामा होता है, मतलब स्टैंड अप फॉर, खड़े होना। उसी तरीके से कव्वाम के मानी अगर आप तफसीर तबरी पढ़ेंगे, उसमें कव्वाम की मानी मर्द के लिए एक डिग्री एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डिग्री ज्यादा जिम्मेदारी है। उसका मतलब ये नहीं कि एक डिग्री वो ऊंचा क्या दादागिरी करे, ही हैज गॉट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डिग्री ज्यादा जिम्मेदारी है। और कुरान में आगे अल्लाह ताला फरमाते क्योंकि अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकत दी, उसके वजह भी फरमाते अल्लाह ताला। लोग इस आयत का गलत मतलब लेते हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द औरत से ऊंचा है। इस्लाम में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि अगर आप अपने बीवी से प्यार नहीं करते फिर भी उसके साथ हुस्न सलूक करो। अगर आप अपने बीवी को नहीं चाहते, नहीं प्यार करते, फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप लोग में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने फैमिली का ख्याल रखता है, खुसूसन अपनी बीवी। जो आदमी अपने बीवी का ख्याल रखता है, अल्लाह के रसूल कहते वो सबसे बेहतर इंसान है। अब हम तस्करा करेंगे इस्लाम में माशरती हुकूक माँ के। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला फरमाते इंसानों से कि आप सिर्फ मेरी इबादत करो। इंसानों से कहते तुम सिर्फ मेरी इबादत करो और अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करो। अगर दोनों में से कोई भी एक या दोनों ज़ईफ हो जाए, उनको उफ तक मत कहो, ना ही उनको झिड़को, लेकिन उनके साथ इज्जत से पेश आओ और उनके साथ हुस्न सलूक करो और अल्लाह ताला से दुआ करो कि ए रब, आप इनके ऊपर रहमत फरमा जिस तरीके से उन्होंने मेरा ख्याल रखा बचपन में। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151 बिवालिदैनी एहसाना, हमने इंसानों को कहा है, फर्ज ठहराया है कि वो अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे। और ये पैगाम दोहराया गया है सूरह लुक़मान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 और सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15 में कि वयस्सनल इंसाना बिवालिदैनी एहसाना, इंसानों के लिए फ़र्ज है कि वो अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करे। उसके बाद खुसूसन अपनी माँ। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन्नन निसाई में आता है इसका जिक्र, किताब जिहाद में बाब नंबर 6 हदीस नंबर 3106 में अल्लाह के रसूल फरमाते कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरी माँ सड़क पे चल रही है और कोई कीचड़ में पैर रखती है तो कीचड़ जन्नत हो जाती है। इसका मतलब ये कि अगर आप अपनी वालदा, अपनी माँ की इज्जत करो, खिदमत करो, बात मानो, प्यार करो, उसमें सलूक करो, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कहा गया है सही बुखारी में जिल्द नंबर 8 किताब अदब बाब नंबर 2 हदीस नंबर 2 में एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और पूछते हैं कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्न सलूक के लायक कौन है? अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? अल्लाह के रसूल फिर से फरमाते तुम्हारी माँ। वो शख्स पूछता है उसके बाद कौन? फिर से अल्लाह के रसूल फरमाते तुम्हारी माँ। उसके बाद कौन? फिर चौथी बार अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम्हारा बाप। इसका मतलब 75% हुस्न सलूक के लायक है माँ, 25% बाप, 3/4 हिस्सा हुस्न सलूक का जाता है माँ को, 1/4 हिस्सा जाता है बाप को।
اس کا مطلب یہ کہ ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے برونز میڈل، تانبے کا تمغہ، باپ کو ملتا ہے کانسولیشن پرائز، صلح بخش انعام۔ یہ ہمارے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ والدہ زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کے۔ ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق بہن کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں، آیت نمبر 71 میں، والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کو مدد کرنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں unless otherwise۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ عورت شقیق ہے۔ شقیق کے ایک معنی ہے آدھا، جس طریقے سے انسانیت آدھے مرد اور آدھے عورت میں بانٹی گئی ہے، آدھا حصہ ہے، اور دوسرے معنی ہے بہن۔ تو اللہ کے رسول کہتے کہ عورت تمہاری بہن ہے unless otherwise۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق۔ سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا حج کے لیے جاؤ۔ سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ ہے اقرا، پڑھو، جو آتا ہے سورہ اقرا میں چیپٹر نمبر 96 آیت نمبر 1 میں۔ اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کئی حدیث میں، اس کا ذکر ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکنگ نالج، علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت یا مرد ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اور اللہ کے رسول ہمیشہ لوگ سے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو علم دو، خصوصاً اپنی بیٹیوں کو۔ اور اللہ کے رسول یہ بھی کہتے تھے کہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کو علم دے، اگر خود نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو انتظام کرنا چاہیے کہ بیوی تک علم پہنچے۔ اور صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے، جب پڑھتے صحیح بخاری باب نمبر 36 حدیث نمبر 101 میں کہا گیا ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ہمیشہ آپ مردوں سے گھرے ہوئے ہیں، آپ خصوصاً عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کو کہا کہ خواتین کو خطاب کرو۔ اور 1400 سال پہلے جب ایام الجاہلیہ تھا، ڈیز آف اگنورنس، اس وقت کئی خواتین ہیں جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے۔ اس وقت تو ایام الجاہلیہ کا وقت تھا، آدمی لوگ ہی نہیں پڑھتے تھے۔ اس وقت اسلام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے۔ اور سب سے بہترین مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ ان کی ایک شاگرد جس کا نام تھا عروہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہترین عالمہ اپنے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس کو جو مہارت تھی قرآن میں، اسلام کے فرائض میں، حلال اور حرام میں، عربک لٹریچر اور پوئٹری میں، عربک ہسٹری اور جینیالوجی میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طب کے میدان میں، میڈیسن میں بھی ماہر تھی۔ جب بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، بیماریوں کا علاج پوچھتے تھے، وہ سنتی تھی اور یاد رکھتی تھی۔ میتھمیٹکس کے میدان میں، حساب کے میدان میں بھی وہ ماہر تھی۔
اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. جب بھی میراث کا مسئلہ ہوتا تھا, کوئی انتقال ہوتا تھا اور جائیداد بٹوارے کا مسئلہ آتا تھا, تو آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس, کیونکہ وہ میتھمیٹکس نمبرات میں ماہر تھی. اور کئی صحابہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے, کئی. اور صرف حضرت عائشہ نے کم سے کم 88 علماء کو شکشا دی. مطلب ایٹ لیسٹ 88 اسکالرز شی ہیز ٹاٹ. اس کا مطلب شی واز اے اسکالر آف دا اسکالرز, وہ عالموں کی عالمہ تھی. 88 علماء نے ان کے پاس پڑھا. ہمارے پاس مثال ہے اس وقت حضرت صفیہ کی رضی اللہ عنہ, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ. ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم کی, جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی. وہ ماہر تھی حدیث میں اور کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ عنہ, جو تاریخ کہتی ہے کہ کئی علماء کو انہوں نے سکھایا اور ان کے شاگرد امام شافعی بھی تھے. ہمارے پاس مثال ہے ام دردہ کی رضی اللہ عنہ, جو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. اور امام بخاری اپنے صحیح میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ماہر تھی. کئی مثال ہے. آپ سوچ سکتے ایام الجاہلیہ کے وقت کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں ماہر تھے. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. اسلام میں قانونی اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 178 اور 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قصاص میں جب ڈیتھ پینلٹی حد کی سزا ہوتی ہے تو عورت اور مرد کے لیے وہی سزا ہے. اگر کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے سزائے موت ہے. اگر کوئی مرد عورت کا قتل کرتا ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے, اور کوئی عورت مرد کا قتل کرتی ہے اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. سزا دونوں کے لیے یکساں ہے. اور لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 کتاب الادیات میں باب نمبر 4 حدیث نمبر 15 میں کہ ایک یہود ایک بچی کا قتل کرتا ہے, اس کے سر کو کچلتا ہے پتھر کے ذریعے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس یہود کو بھی وہی سزا دیتے ہیں, سزائے موت. اس کا سر کچلا جاتا ہے پتھر کے ذریعے. ہمارے پاس مثال ہے حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ. اس دور میں کئی آدمی مل کے ایک عورت کا قتل کرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ سارے مرد کو سزا دیتے ہیں قتل کی, قتل کے بدلے قتل. اسلام میں اگر کوئی جسم کا بھاگ حصے کو چوٹ پہنچتی ہے, چاہے وہ آنکھ ہو, ناک ہو, منہ ہو, ہاتھ ہو, جو سزا مرد کو ملتی ہے وہی سزا عورت کو ملتی ہے. سزا یکساں ہے. اور اگر کوئی قاتل کو کوئی رشتہ دار معاف کرنا چاہتا ہے دیا پیسہ لے کے تو اس کو اختیار ہے. وہ رشتہ دار چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کو قاتل کو معاف کرنے کا حق ہے اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اسلام میں قانونی طور پہ دونوں مرد اور عورت کی سزا یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کے لیے سزا ہے ہاتھ کاٹنا. چوری کی سزا دونوں کے لیے یکساں ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہاتھ کاٹنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 2 میں اگر کوئی زنا کرتا ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, دونوں کے لیے سزا ہے 100 کوڑے. زنا کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کی سزا ہے 100 کوڑے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اسلام میں عورت کو شہادت دینے کا بھی حق ہے.
گواہی دینے کا حق ہے اسلام میں. کئی مذاہب میں عورت گواہی دے نہیں سکتی، اسلام میں ہے. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں، اگر کوئی شخص کوئی عورت کے عزت کے بارے میں کہتا ہے، بہتان لگاتا ہے، if he lays an allegation against the chastity of the woman، عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے، اس کے آبرو کے بارے میں، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے ملتے ہیں، 80 کوڑے، اور آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائیں گی. آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلم کھلا گالی دیتے ماں کے اوپر، بہن کے اوپر. اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت یا آبرو کے بارے میں، اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا اسے 80 کوڑے. اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں وہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام. اسلام میں شی ہیز این آپشن، وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے، اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے، اسے اختیار ہے. یہ تھا ان بریف مختصر سا اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. ہم آخر میں تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں، والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، معاشری طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، اے رسول جب خواتین عورتیں تمہارے پاس آئیں گی بیعت لے کے. اسلام میں جو بیعت ہے وہ ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ سے کئی اونچا ہے. ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ میں ووٹ کرتے ہیں اسٹیٹس مین کو ٹو رن دا اسٹیٹ، وہ چنتے ہیں ملک کے لیے حکومت کرنے کے لیے. اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے، نہ ہی وہ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین، پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ صدر تھے، امیر تھے. تو اسلام میں خواتین کو بھی ووٹ کرنے کی اجازت ہے. اور ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں سوچ رہے تھے صحابہ کے ساتھ کہ وہ مہر کی حد طے کرنا چاہیے. خواتین کافی مہر پوچھ رہی تھی، حد طے کرنا چاہتا تھا. اور یہ حدیث ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہر کی حد ہونی چاہیے، ایک عام خاتون مسجد کے پیچھے حصے سے اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی، قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں، کیا آپ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے حد طے کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے عمر غلط ہے اور ایک خاتون صحیح ہے. انگلش میں کہیں گے she took an objection to the breach of constitution، یعنی اس خاتون نے اعتراض کی کہ خلیفہ نے قانون توڑا، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا قانون قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون also can take an objection, even a woman can take an objection for breach of constitution. اور ہمارے پاس مثال ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جو جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے حصہ لیا، سپاہی لوگ کو پانی دیا، فرسٹ ایڈ دیا. اور ایک واقعہ ہے جنگ احد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے گھیرے جاتے، کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نصیبہ، اور لڑتے وقت اسے کئی زخم ملتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہادری کے لیے تعریف کی. یہ تھا ان بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا اسلام میں عورت اور مرد
کا درجہ برابر ہے، پر برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یکساں ہے۔ کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا درجہ بلند ہے، لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے۔ آپ کو ایک مثال پیش کروں میں۔ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن میں، ایک امتحان میں 2 شاگرد، 2 اسٹوڈنٹس، 2 طالب علم فرسٹ آتے ہیں، 80 آؤٹ آف 100 ملتا ہے، 100 میں سے 80 نمبر لے کے آتے ہیں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان کے آنسر شیٹ کا، ان کے جواب کا، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 10 سوال کے 10 جواب رہتے، ہر جواب کے 10 نمبر رہتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں، اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں۔ اس کا مطلب جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے کا درجہ بی سے زیادہ ہے۔ سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 ملتا ہے اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 ملتا ہے۔ اس کا مطلب جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اے سے زیادہ ہے۔ باقی 8 سوال کے جواب میں دونوں کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں۔ آپ جب سب کو جوڑتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80۔ کلی طور پہ دونوں برابر ہے، لیکن جواب نمبر 1 میں اے کا درجہ اونچا ہے، جواب نمبر 2 میں بی کا درجہ اونچا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا، لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے تو میں نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں میری بہن یا میری ماں کو جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی ہے، تو یہاں ہماری ذمہ داری ایک درجہ زیادہ ہے خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے، تو یہاں مرد کا درجہ طاقت میں زیادہ ہے۔ دوسری اور جب بچوں کو والدین سے حسن سلوک کرنا ہوتا ہے تو ماں کا درجہ 3 گنا باپ کے درجے سے زیادہ ہے، یہاں خواتین اونچی ہے مرد سے اس معاملات میں۔ تو یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے، لیکن کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ معاملات میں خواتین کا، کلی طور پہ دونوں یکساں ہے۔ یہ تھا مختصراً اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ بقرہ سے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔